اس ٹائم بیرسٹر گوہر علی خان یہاں پہ پہنچے ہیں اور بیرسٹر صاحب السلام علیکم. بیرسٹر گوہر یہاں پہ آئے ہیں. عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ مسکرا رہی ہیں کہ پہلے یہ اس سائڈ پہ کبھی بھی نہیں آئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس ٹائم عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ رہے ہیں بیرسٹر گوہر علی خان صاحب. بیرسٹر صاحب کوئی خوشخبری ہے؟ آپ آج اس سائڈ پہ تشریف لے کے آئے ہیں, کوئی ملاقات کے چانسز ہیں؟ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالی. سر تھوڑا سا بات کرنی ہے, کوشش تو ہم کر رہے ہیں, ابھی تک فی الحال تو کوئی کچھ نہیں ہوا. ہاں بتاتے ہیں, فی الحال کچھ بھی نہیں بتایا. سر ملاقات کا تو وقت ختم ہو چکا ہے. سر ملاقاتوں کا کوئی وقت ختم نہیں ہوتا, ملاقاتوں کے لیے جب چاہے بلائے. ہم تو کہہ رہے ہیں گزشتہ 270 دن ہو گئے خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. یہ دنیا کا پہلا کیس ہے جس میں اتنے دن ہوئے ہیں. پاکستان UN میں جب قانون بن رہا تھا 17 دسمبر 2015 کو, تو اس رولز کو کہتے ہیں نیلسن منڈیلا رولز. اس کے رولز 43 ہے, اس کا رول 45 ہے, اس کا رول ہے 58. اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگر 15 دن سے زیادہ کسی کو کنفائن رکھا گیا اور کی ملاقاتیں نہ کرائی گئی تو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوگا. پاکستان جس وقت وہ منظور ہو رہا تھا تو پاکستان UN میں بیٹھا ہوا تھا. ایون یہ غیر انسانی سلوک ہے, یہ انٹرنیشنلی سطح پہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے. آج 270 دن سے زیادہ ہو گئے کہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی. اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور ہم نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ ملاقاتیں ہر صورت ہونے چاہیے. یہ ان کا حق ہے, بہنوں کا حق ہے, بچوں کا حق ہے, لیڈرشپ کا حق ہے, وکلاء کا حق ہے, اور سب سے زیادہ یہ خان صاحب کا حق ہے کہ ان کے ساتھ اپنی فیملی. جیل حکام نے کوئی یقین دہانی کروائی ہے ملاقات کے حوالے سے؟ دیکھو جیل حکام ہمارے ساتھ کوئی یقین دہانی نہیں کراتے, لیکن ہم مطالبہ کرتے ہیں. اور سر کوئی نہیں, میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ, لیکن ہم مطالبہ کر رہے ہیں. مطالبہ ہم نے کبھی گیو اپ نہیں کیا, اور ہمارا مطالبہ ہے کہ جی ہماری ملاقاتیں کراؤ, یا ان قانون اور رولز کے مطابق ہے. اس پہ ہائی کورٹ کے آرڈر ہے اور ہائی کورٹ کے آرڈر امپلیمنٹ ہونے چاہیے. کیا بات چیت ہوئی آپ کی یہاں پر جو حکام ہے ان سے, کیا بات چیت؟ نہیں, آج تو کوئی بات چیت نہیں ہوئی, لیکن ہمارا مطالبہ ہے. مطالبے کیا ہے. اچھا بیرسٹر صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنے عرصے کے بعد آپ اڈیالہ جیل کے باہر آئے ہیں؟ میں ہر تاریخ, میں 16 اکتوبر سے بعد ہر ٹیوزڈے کو میں یہاں آتا ہوں. اظہار ایوری سنگل ٹیوزڈے کو 16 اکتوبر کو میں آتا ہوں. سر آپ کی ملاقاتیں تو ہوتی ہیں محسن نقوی صاحب سے, 2-3 ملاقاتیں تو آن دا ریکارڈ ہوئی ہیں, تو پھر کیوں آپ لوگ ملاقات کا وہاں پہ جو ہے وہ ان سے بات نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب 9 مہینے سے بند ہیں, ان کی ملاقات ہو جائے؟ دیکھو, ہم نے بالکل کہا ہے, ہمیشہ کہیں گے, ہر کسی سے کہیں گے, اسمبلی میں کہہ رہے ہیں, اسٹریٹوں میں کہہ رہے ہیں, یہاں کہہ رہے ہیں, عدالتوں میں کہہ رہے ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں. سر جو مزاحمت کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں وہ مروثیت کر رہے ہیں, اور جو بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں کے اوپر جو عمران خان صاحب کے لیے کچھ نہیں کر رہے, تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے جو کہتے ہیں کہ مروثیت جو ہے وہ PTI میں قابل علیمہ خان صاحبہ جب باہر نکلے؟ کوئی موروثیت نہیں ہے, وہ بہن ہے, وہ نکلتی ہیں, سارے لوگ آ رہے ہیں, سب وہ جہاں بھی جائے گی لوگ اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے ہیں. اس میں کیا موروثیت ہے؟ کیا خان صاحب کے لیے وہ آواز نہ اٹھائیں؟ 270 دنوں سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی. بہن کا حق نہیں ہے بھائی سے ملے, بھائی کا حق نہیں ہے اپنی بہن سے ملاقات ہو. اس میں کڑا موروثیت آئی ہے, یہ موروثیت والی بات ہے. انہوں نے کڑا پارٹی کو وہ کر دیا ہے. یہ صرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے چلتا ہے. سر میں نے مہربانی سب وہ دیکھو, ہم نے کہا ہے ہم میٹنگ اپنا کریں گے. ہم کل ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہے, اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوگی. ہم اناؤنس کریں گے 5 تاریخ کو ہم نے کیا کرنا. دیکھو, مذاکرات پیشکش کے حد تک ہے, کوئی مذاکرات کہیں بھی نہیں ہو رہے ہمارے, کوئی مذاکرات نہیں. آپا کی بات نہیں, میں لاسٹ ٹائم بھی آیا تھا یہاں سے, راستے میں نہیں, ادھر بھی آتا ہوں. پارلیمانی پارٹی کا اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے, دیکھیے تمام باتیں جو ہیں ہوں گی, تمام جو آراء ہیں وہ سنی جائیں گی. ہماری پارلیمانی پارٹی میں پورے ملک سے بہت تجربہ کار لوگ موجود ہیں. پارلیمانی پارٹی کی رائے کو سننا بہت ضروری ہے, اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. سر, یہ مانیٹرنگ کمیٹی بنائی گئی تھی 5 رکنی, وہ ابھی تک کام کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اس کو کام کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا ہے؟ ہو رہا ہے, اپنا فکر کریں. لیکن وہ میں نے پوچھا تھا, نہیں میڈم پنجو صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اختیارات نہیں دیے گئے ہیں. نہیں ہو رہے کام, اپنی سطح پہ ہو رہے ہیں.
क्या कहेंगे बहुत जल्द जो बल्दियाती इलेक्शन है असल मार्का मैं समझता हूँ हमारे लिए वो है और आप उसमें रोल देखेंगे सर। सर पंजाब की तनसीब साजी भी मुकम्मल नहीं हुई है, बिल्कुल है सर। जी आप देख सकते हैं इस टाइम इमरान खान की बहनें और बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान अकबराजी साहब यहाँ पे पहुँचे हैं, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी आप लोग देख सकते हैं क्या मुलाकात होगी या नहीं वो आज पता चलेगा। यहाँ पे पुलिस ने आज रास्ते जो है वो खोले हुए हैं, उसके अलावा मामलात ज़िंदगी बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। यहाँ पे लोग भी पहुँचे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं। लाल परी हमारे साथ मौजूद है। लाल परी क्या कहेंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं नून लीग के हवाले से, और मरियम साहिबा कहती हैं कि मेरी बेटी ने जो है वो 13 साल के अंदर जो है वो ग्रेजुएशन मुकम्मल की है। डार साहब का जो मामला है उसको भी इस तरह निकाला जा रहा है जैसे आटे से बाल निकालते हैं। क्या कहेंगी, CCD यहाँ पे हरकत में क्यों नहीं आई? मरियम नवाज़ ने कहा कि मेरी बेटी ने 13 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर लिया, तो हम मानते हैं भाई अगर एक औरत 5 माह में बच्चा दे सकती है तो 13 साल की उम्र में उसकी बेटी ग्रेजुएशन भी कर सकती है। इसहाक डार के नवासे ने जो मामला किया वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तौहीन हो रही है, पाकिस्तान की कौम की तौहीन हो रही है। मेरा मुतालबा है डार से कि फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे ताकि शफाफ अंदाज में इस केस को आगे बढ़ाया जा सके। पुलिस इस केस को और ख़ास कर डार के नवासे को बचाने की भरपूर कोशिश कर रही है। मैं CCD से सवाल करना चाहती हूँ कि कोई गरीब, कोई मजदूर बेचारा पाकिस्तानी कोई जुर्म करे ना करे, उसका कोई कसूर हो ना हो, कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर उसके नेफे में पिस्टल चल जाता है। क्या ये कानून, क्या ये आइन, क्या CCD सिर्फ गरीब के लिए है या इसहाक डार जैसे माफिया और बदमाशिया के लिए भी कोई कानून है कि नहीं, या सिर्फ इस मुल्क में गरीब के लिए कानून है, जो मजदूर है मजदूर के लिए कानून है। मजदूर को तो सड़क के किनारे रेडी लगाने की इजाजत नहीं है, जबकि इसहाक डार जैसे माफिया और बदमाशिया की औलाद गोरियों का रेप करे, उनको अगवा करे, उनका तवाल वसूल करे, उनके लिए कोई आयन नहीं है, उनके लिए कोई आयन नहीं है, उनके लिए CCD की कोई गोली नहीं है। CCD का पिस्टल अगर चलता है तो सिर्फ गरीब के नेफे में पिस्टल चलता है, अमीर के नेफे में CCD का पिस्टल कब चलेगा, ताकि पाकिस्तानी कौम ये यकीन कर सके कि पाकिस्तान के अंदर अमीर और गरीब के लिए बराबर कानून है, एक जैसा कानून है। मैं मुतालबा करूंगी सोहेल जफर चट्ठा से, मेरा मुतालबा है कि चट्ठा साहब जिस तरह एक चकवाल के अंदर मामला पेश आया, चकवाल की 11 साला मासूम बच्ची, उसका कोई जुर्म नहीं था, वो बेकसूर बच्ची थी, लेकिन CCD ने मासूम बच्ची पर 11 गोलियां बरसाई। सरगोदा में एक इल्जाम लगा एक बंदे पर कि दुकान के अंदर उसने बच्ची के साथ रेप किया, कोई कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, मावराए आइन मावराए अदालत उसको CCD ने उसके नेफे में पिस्टल चला दिया। जबकि डार का जो मामला है मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, सिंपल मैच कर चुके हैं, ये साबित हो चुका है कि डार के नवासे ने उनके साथ इज्तिमाई रेप किया, उनसे तवान वसूल किए, मरी घुमाता रहा, पिंडी घुमाता रहा, लाहौर के चक्कर लगाता रहा, रेप भी किया, बदफेली भी की। मेरा ये मुतालबा है, CCD से मुतालबा है कि इसहाक डार के नवासे के नेफे में पिस्टल चलना चाहिए, और डार से मुतालबा है
کہ فوری طور پر استعفیٰ دو تاکہ معاملے کی شفاف انداز میں تحقیق ہو سکے۔ علیمہ خان نے کہا ہے کہ جو قیادت ہے وہ یہاں پہ نہ آئے اور گھروں میں جو ہے وہ نہ بیٹھے، اپنے حلقوں میں جائے اور جا کے جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرے گی۔ یہ قیادت جو اس ٹائم ہے وہ کیا اس جگہ پہ پہنچے گی کہ وہ کرے گی اس اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری؟ میں نے تو پچھلے منگل کو کہہ دیا تھا کہ یہ بہت بڑے بغیرت لوگ ہیں، یہ صرف مزے لے رہے ہیں، یہ صرف جھولے لے رہے ہیں، اپنے اپنے عہدوں کے انجوائے کر رہے ہیں۔ میں نے پچھلے منگل کو کہہ دیا تھا کہ آپ کہہ تو رہی ہیں لیکن یہ بہت بڑے دگڑ دلے ہیں، یہ کوئی اسٹریٹ موومنٹ نہیں کریں گے، یہ اپنے حلقوں میں کیا 10 بندے بھی باہر نہیں نکال سکتے، 10 بندوں کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر لوگوں کو دکھا تو سکتے ہو کہ ہم اسٹریٹ موومنٹ شروع کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، لیکن ہفتہ گزر گیا، ایک بندے نے بھی اسٹریٹ موومنٹ شروع نہیں کی۔ قیامت آ جائے گی لیکن جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے یہ کسی صورت اسٹریٹ موومنٹ شروع نہیں کرے گی۔ بہت شکریہ۔ اچھا